اچھا شیخ، آپ نے ویسے خود بھی مینشن کر دیا، لیکن دوسرا بڑا امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ روح کس طرح سے قبض کی جاتی ہے، مومن کی کس طرح سے، کافر کی کس طرح سے، پھر اس کی پوری جرنی ہے ایک لمبی حدیث میں کہ وہ 7ویں آسمان تک جاتی ہے، پھر قبر تک کیسے آتی ہے، اور سورہ قیامہ میں شیخ جو ہے کہ ٹانگ کے ساتھ ٹانگ جوڑ دی جاتی ہے، غالباً یہ الفاظ ہیں، تو وہ کیا ہے موت کے ٹائم؟ یہ تو والتفت الساق بالساق، اچھا، یہ جو موت کے ٹائم کفن جب باندھ رہے ہو، موت کے وقت جب ویسے بھی جب اگر کوئی نہ بھی باندھے تو جب آدمی کسی کی بھی موت ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ٹانگ سے ٹانگ رگڑی جا رہی ہوتی ہے، صحیح وہ بھی اس سے مراد ہے، اور جو اس کا باندھ دینا ہے وہ بھی اس سے مراد ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہاں سے نکالی جاتی ہے روح؟ ہاں، یہ بھی اچھا، یہ ہے، اچھا، یہ دوسری حدیث میں ہے۔ یہ تو قرآن کی بات ہے نا والتفت الساق، لیکن یہ بات حدیث میں ہے کہ جو جان نکلتی ہے وہ پاؤں کی طرف سے شروع ہوتی ہے اور نکلتے نکلتے یہاں تک آتی ہے۔ اچھا، اور وہ جو نرخرے سے معلم یغرغر ہے نا، کہ اگر یہاں سے آواز آنے سے پہلے توبہ کر لے تو توبہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ، صحیح۔ اور یہ یہاں سے جو آواز آنی ہے وہ اس وقت آنی ہے جو باقی جسم سے جان نکل جانی ہے، بالکل آخری مرحلہ ہے، صحیح، یہاں سے بالکل ختم۔ سبحان اللہ۔ تو پھر مومن کی کیسے کیپچر ہوتی ہے، اور جو ہے منافق یا کافر جو ہے اس کی کیسے؟ اچھا جی، اس کے بارے میں تو ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور لمبی حدیث ہے، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جنازے میں تھے اور قبر کی تیاری میں بھی دیر تھی، تو جیسے سب انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھ گئے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، صحیح، اور آپ زمین میں جیسے آدمی کچھ سوچ رہا ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ ایسے تو پھر آپ نے اس موقع پر ایک بات ارشاد فرمائی۔ اچھا، پھر آپ نے دونوں کیفیتوں کو الگ الگ بتایا۔ آپ نے فرمایا جب مومن کی روح نکلتی ہے تو فرشتے آتے ہیں، ملک الموت جنت سے کفن لے کے آتے ہیں، صحیح، اور وہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ آ کے فرشتے سارے اپنی اپنی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں، اور پھر وہ اس کے کان میں آ کے کہتا ہے ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح، صحیح، نکلو، صحیح، اخرجی الی مغفرت من اللہ و رضوان، سبحان اللہ کی مغفرت اور اللہ کی خوشنودی کی طرف نکلو۔ اللہ، تو پھر وہ تو فوراً نکلتی ہے نا، مطلب اس کا تو مطلب خوش ہوتی ہے، وہ تو خوش ہوتی ہے، وہ تو نکلنے کے لیے پھر دیر ہی نہیں لگتی، اور وہ جیسے پانی کی مشک بھری ہوئی ہے تو بند کھول دیا جائے، تخرج تسیل کما تخرج القطرۃ من فی السقاء، وہ نکل جاتی۔ ٹھیک۔ تو دوسرا جو ہے، جب وہ مومن کے علاوہ کافر اور منافق کی موت کے لیے جب فرشتے آتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم سے بدبودار کفن لے کے آتے ہیں۔ اب اس طرح ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں، سب بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ جو ملک الموت ہے وہ اس کے کان میں آ کے کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ، اے ناپاک روح، نکلو، اخرجی، باہر نکلو، الی سخط من اللہ و غضب، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غضب کی طرف نکلو۔ اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غضب تیرا انتظار کر رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں جس کو یہ کہا جائے اور ادھر دنیا میں پڑے ہوئے اس کو یہ خبر مل جائے کہ اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غصہ میرا انتظار کر رہا ہے، تو وہ کیوں نکلے گی؟ جی ہاں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتفرق فی جسدہ، وہ پھر جسم کے اندر چھپتی پھرتی ہے، کبھی ادھر جاتی کبھی ادھر۔ اس کا مطلب ہے ایک اینٹی ہے نا، بالکل، روح ایک چیز ہے، اس کی بھی ایک پوری سمجھ ہے۔ ہاں جی، وہ بھاگتی پھرتی ہے، فتفرق فی جسدہ، جسم کے اندر بھاگتی پھرتی ہے، باہر نہیں نکلتی۔ تو پھر فرشتے جو ہیں وہ فینزعہ، وہ پھر اس کو کھینچ کر نکالتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی، کما ینزع الصفود من الصوف المبلول، جس طرح سے گیلی اون ہو اور اس کے اندر گرم سلائی لوہے کی رکھ دی جائے اور پھر اس کو کھینچا جائے ایک طرف، ظاہر روئی وہ اون جو چمٹ جائے گی، تو اس کو ایک طرف سے کھینچیں گے تو وہ تو تار تار ہو جائے گی۔ فرمایا اس طرح فرشتے جو ہے اس کی جان نکالتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، ڈوب کر کھینچ لینے والے فرشتوں کی قسم، سبحان اللہ۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور بند کھول دینے والے فرشتوں کی قسم، یعنی بالکل ایسے جیسے بند کھل جاتا ہے، یہ مومن کی موت ہے، اور پھر اس کو اندر سے کھینچ کر نکالتے ہیں، یہ
کافر اور منافق کی موت ہے. پھر آگے بھی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو آپ بتا رہے تھے 7ویں آسمان تک جاتی ہے, تو یہ 7ویں آسمان تک جاتی ہے. وہ تو جو علیین میں جا کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو کے اور پھر اس کو علیین میں مقام مل جاتا ہے, اچھا, اور اس کو لکھ دیا جاتا ہے. علیین یا مقام ہے یا رجسٹر ہے, اس کے اندر وہ شامل ہو جاتی ہے. ٹھیک, پھر وہ واپس آتی ہے. اسی طرح جب منافق کی اور کافر کی روح جاتی ہے تو اس کو بھی فرشتے پکڑ کے لے جاتے آسمان کی طرف ہی ہیں جی, لیکن آسمان کے دروازے ہی نہیں کھولے جاتے. اچھا, اس حدیث میں یہ بھی تفصیل ہے کہ ظاہر ہے جب مومن کی موت جنت کے خوشبودار کفن میں ڈالی جاتی ہے تو ہر طرف خوشبو پھیل جاتی ہے. صحیح. اور وہ فرشتہ جب لے کے جا رہا ہوتا ہے اس کی روح کو, سب پوچھتے ہیں کس کی روح ہے, اللہ, کیونکہ خوشبو پھیلی ہوئی ہوتی ہے. صحیح. اور ہر شخص اس کے لیے جو ہے نا وہ دعائیں کر رہا ہوتا ہے, اور ہر شخص خوشی اور مبارکباد کی صدائیں آ رہی ہوتی ہیں. دوسری طرف جب وہ کافر کی منافق کی موت وہ جب آتی ہے تو اس کی بدبودار کفن ہوتا ہے اور بدبو پھیل جاتی ہے سارے چار چفیرے ہر عالم. صحیح. جب وہ ہر طرف بدبو پھیلتی ہے تو ہر کوئی جو ہے نا اس کے اوپر لعنت کر رہا ہوتا ہے. پھر وہ لے کے آسمانوں کو چڑھتے ہیں, آسمان کے دروازے ہی نہیں کھولے جاتے. قرآن میں بھی آتا ہے کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے. اچھا, اس پر پھر حدیث میں آتا ہے کہ وہ فرشتے پھر اس کو وہاں سے چھوڑ دیتے ہیں. اچھا, وہ پھر گرتی ہے نیچے, یعنی جو جہنم ہے وہ پستی کا استعارہ ہے. صحیح. اور جنت جو ہے وہ اونچائی کا اور بلندی کا. علیین جو ہے وہ بھی بلندی کی بات ہے. سجین کوئی بہت پستی کی بات ہے. جب فرشتے اس کو لے کے جاتے ہیں اور آسمان کے دروازے نہیں کھلتے تو وہ چھوڑ دیا جاتا ہے اس کو. صحیح. اور وہ پھر گرتی ہے نیچے گہرائیوں میں, کہاں جاتی ہے اللہ کو معلوم ہے. اور لیکن اس کو قرآن نے بھی کہا سجین. صحیح. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سجین میں چلی جاتی ہے, یعنی سجین میں اس کا اندراج ہو جاتا ہے کہ یہ سجین میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کو کچھ دیر کے لیے واپس لایا جاتا ہے. صحیح. اور پھر وہ قبر کے اندر تدفین جب ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ جو سوالات ہیں جو قبر والے ہیں, پھر اس کے بعد قبر کے اندر مومن کی جو کے لیے تو ہر طرف کھل جاتی ہے. قبر تا حد نگاہ کھول دی جاتی ہے. اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ قبر جو ہے یا تو یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے, اور حفرت من حفر النار, یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. تو وہ پھر جس کے لیے مومن کے لیے وہ جنت کا باغیچہ بن جاتا ہے, اور اس کے لیے اور پھر وہ اس وقت تک سویا رہتا ہے جس وقت تک آخرت قائم نہیں ہو جاتی. بالکل ٹھیک.